کچھ دن قبل آپ جیل سے رہا ہوئے ہیں اور غالباً 21 دن آپ جیل میں رہے ہیں، تو کیا وجہ تھی؟ آپ کے اوپر کون سا کیس تھا؟ کیونکہ اس دوران ایک افواہ چلی تھی کہ کرکٹ میچ کی سکرینوں کے حوالے سے کوئی معاملہ ہے، تو حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں آگاہ کریں۔ وہ کرکٹ میچ والا تو بہانہ تھا، اصل میں وہ بابا جی فرماتے تھے نا، پیڑاں اور تو پھکیاں اور، وہ مسئلہ تھا مرزائیوں کا، ان پہ ہم نے ایف آئی آریں کروائی تھی، اس وجہ سے ان کو بس موقع چاہیے تھا، انہوں نے کہا جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ جب وہ ہوا تھا 2000 تقریباً فلسطینی شہید ہو چکے تھے، بالکل، لیکن ہماری گورنمنٹ اوپر ہو نیچے ہو کوئی بھی ان کا ادارہ ہو، انہوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ غیرت تو نام کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن عوام کو ان موقعوں پہ بے غیرت ضرور کرنا ہے۔ تو ایک طرف فلسطین والے جہاد کر رہے ہیں، ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے تھے ہم نے بڑی سکرینیں لگا کے میچ دکھانا ہے۔ تو ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہمارے مسلمان بھائی ایک طرف شہید ہو رہے ہوں اور دوسری طرف یہ مسلمانوں کو میچ دکھائیں۔ باقی یہ تو بہانہ تھا، اصل میں درد ان کو وہی تھا مرزائیوں کا۔ تو پھر جیل کے اندر جو آپ کے ساتھ مزید بھی لوگ وہاں پہ تھے جو گرفتار تھے، مختلف جرم کر کے لوگ گئے تھے، مختلف کیسز میں تھے، تو آپ وہاں پہ کیسے ان کے ساتھ، کہ وہ آپ سے پوچھتے تو ہوں گے کس جرم میں آپ آئے ہیں، تو دوسری جماعتوں کے لازمی بات لوگ بھی ہوں گے؟ جی سارے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، ویسے مجرم بھی تھے، لیکن جب وہ مجھ سے پوچھتے تھے بھئی کیا جرم کر کے ہے، تو میں ان کو بتاتا تھا کہ فلسطین والوں کے لیے ان کے حق میں آواز بلند کی ہے تو اس لیے آیا ہوں۔ تو وہ سلوٹ ہی کرتے تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں یا کوئی اور ہو، تو وہ یہ مانتے تھے کہ آپ حق کے لیے آئے ہوئے۔ انتظامیہ جو تھی، لازمی بات ہے انہوں نے آپ کو گرفتار کیا ہے، تو اس کے بعد مختلف ادارے انتظامیہ کے لوگ وہ لازمی بات اس پر تحقیقات کرتے ہیں، اپنی اپنی رپورٹیں پیش کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا تھا؟ اور قانونی طور پہ جو معاملات ہوئے اس دوران کس قسم کی صورتحال رہی؟ ٹھیک تھی صورتحال، جب مجھے یہاں سے لے گئے اس کے بعد بس ایک ہی پولیس والا بندہ آیا، ایس پی رینک کا تھا، تو انہوں نے چند باتیں کی تھیں، تو بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد پیچھے سے احتجاج ہوا، مذاکرات ہوتے رہے، پھر اگلی صبح فجر کے ٹائم مجھے جیل میں لے کے گئے، وہ آرڈر لے کے آئے تھے نظر بندی کے۔ وہ چاہتے کیا تھے گرفتار کر کے؟ مذاکرات میں جو میں باہر آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا ہے کہ مذاکرات میں وہ کہتے تھے کہ نعیم چٹھا جو ہے یہ ان مرزائیوں کے بارے میں بات نہ کرے، خاموشی۔ وہ ہاں ادھر وہ ایک شاہتاج شوگر مل ہے، انہوں نے اپنا وہ تو عبادت گاہ کہتے ہیں اور ہم گند خانہ کہتے ہیں، انہوں نے گند خانہ بنایا ہوا ہے اور پورے ملک میں مرزائیوں کو وہ پیسے دیتے ہیں، اس بات کے دیتے ہیں کہ اس کھانے کی تبلیغ کرو رسول اللہ کے مقابلے میں، تو یہ ہم تو برداشت نہیں نہ کر سکتے۔ بالکل۔ تو معاملہ یہی تھا کہ وہ کہتے تھے بھئی ان کے بارے میں بات نہ کرے، تو ابھی رہا کر دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اور لڑکے گرفتار ہوئے تھے بعد میں، یہ ادھر سے ہمارے گھر سے ہی اٹھا کے ان کو لے گئے تھے، 11 لڑکے تھے۔ تو وہ جو ہماری مذاکراتی ٹیم تھی، یہ لوگ ان کو کہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا، لیکن انہوں نے کہا اگر آپ نے امیر صاحب کو نہیں چھوڑنا تو ہمیں ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم قانونی طریقے سے ان کو باہر نکال لیں گے۔ وہ 11 بندے پھر ان کی ضمانتیں ہوئیں، 2 دن بعد انہوں نے 2 ایف آئی آریں دی، جو بندے گھر بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بھی 2 ایف آئی آریں دی کہ آپ احتجاج میں شامل تھے، آپ نے پولیس کو مارا ہے، گاڑیاں توڑی ہیں، یہ وہ جو آگے ان کا پروسیس ہوتا ہے شروع سے آ رہا ہے۔ یہ سسٹم کے اندر اتنے مضبوط ہیں کہ بندے گرفتار کروا لینا، پھر ایف آئی آریں دلوا لینا، یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پولیس کوئی لا اینڈ آرڈر کا کوئی ان کو نہیں خیال آتا کہ نہیں، لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے ہے۔ اچھا، ہاں، لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے ہے، یہ تو ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں وہ اوپر سے آرڈر ہے، اچھا، اس سے بات کریں وہ کہتا ہے اور اوپر سے آرڈر ہے، وہ اس سے بات کریں تو وہ کہتا ہے اور اوپر سے آرڈر ہے۔ تو میں نے جب یہ معاملہ بنا تھا تو ایک دفعہ سارے جو میرے پاس نمبر تھے ایجنسیوں کے، تھانوں والوں کے، پولیس والوں کے، سب کو میسج کیا تھا بھئی وہ اوپر کون ہے۔ ہم نے ان کو درخواست دی نا کہ مرزائیوں پہ ایف آئی آر کاٹے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں،
اب تبلیغ بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے گند خانے بنائے ہوئے ہیں، مسجد کی تشبیہ دی ہوئی ہے، اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو درخواست لے کے گئے ہمارے بندے، تو وہ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر ہیں، درخواست ہی نہیں لینی۔ اچھا، تو پھر میں نے ان سے پوچھا بھی اوپر کون ہے، وہ ہمیں بھی بتا تو دیں کہ وہ اوپر کون ہے جو آپ کو آرڈر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے درخواست لے لی، پھر ہمارے مذاکرات چلتے رہے، معاملات ہوئے، پھر ہم نے ہائی کورٹ اپنا عدالت میں ریٹ کی کہ ان پہ ایف آئی آریں دیں، پھر ہمارے مذاکرات ہوئے، پھر ایف آئی آریں ہوگی۔ ایف آئی آروں کے بعد پھر ابھی تک بھی کوئی بندہ، میرے خیال سے ایک بندہ انہوں نے پکڑا، 3 ایف آئی آروں میں 50 کے قریب مرزائیوں کے نام ہیں، ان میں سے ابھی تک ایک ہی بندہ پکڑا ہے انہوں نے۔ لا اینڈ آرڈر ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہو، کوئی ملک بھی ہو، فلسطین کے حالات دیکھ لیں، یہ جو بنے ہوئے تھے تنظیمیں بڑی بڑی بنی ہوئی تھی، انسانی حقوق کی تنظیمیں، وہ کدھر ہیں؟ 15,000 بندہ شہید ہو چکا ہے، بالکل۔ وہ کدھر ہیں؟ وہ لا اینڈ آرڈر صرف مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے۔ آپ جیل میں بھی ہو کے آئے ہیں اور لازمی بات ہے آپ سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہیں، اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، سیاسی منظرنامہ، وہ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس طرف ماحول جا رہا ہے؟ اور آگے اگر الیکشن جو کہ ہونے ہی والا ہے وہ فائنل ہوتا ہے تو آپ کی اس علاقے میں کیا تیاری ہے؟ آپ کا جو سیاسی گراؤنڈ ورک ہے وہ کہاں تک ہے؟ کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ گراؤنڈ ورک یہ تو آپ تجزیہ کریں ضلع میں جا کے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کہ لوگ اب ان سے بیزار ہیں یا نہیں۔ باقی پہلے عمران خان کو نوازا ہے، اب دوبارہ نواز شریف کو نوازنا چاہتے ہیں، تو یہ اوپر والے معاملات ہو رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ آئے، رسول اللہ کا قانون، رسول اللہ کا دین آئے، لیکن یہ جو اوپر والے ہیں نا، جو خلائی مخلوق کوئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں، ان کا پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن بعد ہی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات بھی شروع ہونے والی ہیں اور پورے ملک سے قافلے جاتے ہیں، اسی طرح لازمی بات ہے آپ کے علاقے سے بھی قافلے جانے ہوں گے، اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ کارکنان کے لیے کیا پیغام ہے؟ انشاءاللہ جی بابا جی کے عرس مبارک پہ جائیں گے، تو بابا جی تو بابا جی ہیں نا جی، ان کے ساتھ ہمارے دل جڑے ہوئے ہیں، بابا جی کے ساتھ ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں، بابا جی کے فیضان کے ساتھ اور بابا جی کے اخلاص کے ساتھ آج بھی تحریک کھڑی ہے، اور ساری تحریک کی سارے کارکنان، ذمہ داران جو کھڑے ہیں وہ بابا جی کے اخلاص کی وجہ سے کھڑے ہیں۔ تو ادھر ہمارے دل بھی جڑے ہوئے ہیں، بابا جی کے ساتھ ہماری روحیں جڑی ہوئی ہیں، بابا جی سے ہماری محبت ہے، بابا جی ہمارے روحانی پیشوا ہیں، دنیاوی پیشوا ہیں، سیاسی پیشوا ہیں، دینی پیشوا ہیں، ہر لحاظ سے وہ ہمارا دل بابا جی کے ساتھ ہی ہے، اور انشاءاللہ سارے کارکنان ہی بابا جی سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھی بھرپور شرکت کریں گے۔ پہلے بھی الحمدللہ اچھا قافلہ جاتا ہے، انشاءاللہ اس دفعہ بھی اسی طرح ہی شرکت ہوگی۔ پورے ملک کے اندر جو مرزائیوں کی، جس کو یہ عبادت خانہ یہ کہتے ہیں، اور ان کی اسلامی شاعر سے تشبیہ کے حوالے سے بے شمار درخواستیں مسلمانوں کی طرف سے دی گئی ہیں، اس وقت قانونی طور پہ آپ کہاں تک آپ کا کام پہنچا ہے؟ درخواستیں دی ہیں، ان کے اوپر پولیس کا، انتظامیہ کا کیا رد عمل رہا ہے، اور کتنا کام ہوا ہے، اور کیا اس کا جو ہے مکمل احوال ہے؟ پہلی جو تھی 3 ایف آئی آریں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک ایف آئی آر میں ایک بندہ گرفتار ہے، دوسری ایف آئی آر میں ادھر سے ضمانتیں ان کی کینسل ہو گئی ہائی کورٹ سے، اب دوبارہ انہوں نے ضمانتیں کروائی ہیں، اور تیسری ایف آئی آر جو شاتا شوگر مل پہ ان کے جو اندر کام کرتے ہیں لوگ، جو مالکان ہیں، جو ادھر تبلیغ کر رہے ہیں، ان کے مربی ہیں، ان میں سے ابھی تک بندہ نہ کوئی گرفتار ہوا ہے، نہ انتظامیہ نے ان کو کوئی پریشر دیا ہے کہ وہ ضمانتیں کرا لیں، اور انشاءاللہ کروائیں گے۔ ہاں، ان کو کروانا پڑے گا سارا کچھ، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کھلے عام قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائیں اور پھر جناب پولیس والے ان کو پوچھے بھی نہ، وہاں جا کے چائے پی کے واپس آ جائیں۔ کچھ عرصہ قبل انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس بات کو لے کر کے منڈی باؤدین کے حوالے سے 1-2 خبریں تھیں کہ وہاں پہ ان کی جو ہے وہ، جس کو یہ عبادت خانہ کہتے ہیں جو بھی،
وہ بند کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور تحریک لبیک کو اس میں کہا گیا کہ انہوں نے جا کے تشدد کیا یا توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کیا. اس معاملے کی کیا حقیقت ہے؟ بابا جی فرمایا کرتے تھے گل انج کرو اگلے کا تو نکلے. اجے توڑی اسی کچھ نہیں کیتا, ابھی تک ہم نے کیا کچھ نہیں ہے, نہ کوئی توڑ پھوڑ, نہ کوئی انتظامیہ سے معاملات, کچھ بھی ابھی تک ایسا نہیں ہے. قانونی طریقے سے ہم چل رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے نا, پیڑاں اور تو پھکیاں اور. مزید آپ اس علاقے میں کتنے ان کی جو ہے بددگاہیں آپ اس وقت تک نوٹ کر چکے ہیں, آپ کے علم میں آ چکی ہیں؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی تعداد آہستہ آہستہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, مختلف دوسرے ضلعوں میں بھی ان کی جو ہے وہ بہت تیزی سے تعداد بڑھنے کی جو ہے وہ آ رہی. نہیں بڑھ نہیں رہی اب, یا منظر عام پر ابھی آنا شروع ہوا؟ منظر عام پہ جو پہلے کو چند سال بنی ہوئی ہیں وہی ہیں, وہ اب منظر عام پہ آ رہی ہیں, لوگوں کو آگاہی ہو رہی ہے. پہلے تو لوگوں کو مسئلہ ہی نہیں تھا پتہ کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے, مرزائی کیا ہیں, یہ قادیانی کیا ہیں. یہ تو بابا جی کی برکت سے لوگوں کو پتہ چلا ہے. تو اب صرف یہ ہے کہ سامنے آ رہا ہے, لوگوں کو ان کو شعور بیدار ہو رہا ہے, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے. تو ہمارے ضلع میں یہ 4 ہیں ان کے گند خانے جدھر انہوں نے یہ شاعر اسلام جو استعمال کیے ہوئے ہیں, ان 4 پہ ہم نے FIR دی ہوئی ہے. انشاءاللہ جلدی معاملہ حل ہو جائے گا. یہ اس وقت جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کے اندر بڑی سیاسی شخصیات یا اس طرح کے جس طرح ان کا عام طور پر ہوتے ہیں کاروباری گروپ ہو گئے, سارے شامل ہیں جی, سارے. یہ جو جتنے بھی ہیں سیاسی, اللہ ماشاء اللہ جتنے بھی سیاسی ہیں, ان کا مذہب سے دین سے تعلق تو ہے کوئی نہیں. یہ زبان سے عشق رسول ہیں, وہ تانے ہمیں بھی دیتے ہیں جی آپ ٹھیکیدار ہیں, ہم بھی عشق رسول ہیں, ہم بھی عشق رسول ہیں. سن کے ہمارے تو سمجھے بھی کان ہی پک گئے ہیں. پولیس والے سے بات کریں وہ کہتا ہے جی ہم آپ سے بڑے عشق رسول ہیں. یہ دوسرے جو ان سے ہیں بیوروکریٹس, ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی ہم آپ سے بڑے عشق رسول ہیں. کسی سیاستدان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم عشق رسول ہیں. لیکن کہیں بھی کسی معاملے میں بھی ناموس رسالت کا مسئلہ ہو, ختم نبوت کا مسئلہ ہو, یہ دور دور تک نظر نہیں آتے. اور ان کی مدد میں سارے شامل ہوتے ہیں, یعنی دوسری پارٹی میں شامل ہوتے ہیں سارے جناب. ادھر بھی کافی سیاسی ان کو معاملات ہے, کافی معاملات ہیں. TLP کی وجہ سے یا کوئی اور ذاتی؟ نہیں, TLP تو بابا جی نے فیض آباد کا دھرنا دیا, اس کے بعد ہی کام ہوا نا. تو TLP سے تو پہلے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا تھا نا انہوں نے, اسی وجہ سے ہم فیض آباد گئے تھے. بابا جی نے دھرنا فیض آباد دیا تھا, اسی وجہ سے دیا تھا نا کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. تو وہ ساری اسمبلی نے مل کے نہیں تھا مارا. بالکل سب نے. یہ تو شروع سے ہی ایسے ہیں, سیاستدان جو ہیں یہ سارے ایسے ہی ہیں. لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, وہ کہتے ہیں کبھی عمران خان عاشق رسول ہے, کبھی فلانا عاشق رسول ہے, کبھی فلانا عاشق رسول ہے. اور علامہ اقبال کہتا ہے نقطۂ توحید بیان میں تو آ سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. بندہ حر کا مشاہدات تو دنیا میں موجود ہیں, تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے. وہ کہتا ہے بندے کو بات سمجھائیں, سمجھ تو آ سکتی ہے, لیکن دماغ اور نظر میں اتنی غلامانہ بن جائے کہ دماغ میں بندہ بت بٹھا لے کسی کے, تو پھر اس کو کیا سمجھ آنی. فلسطین کے اندر اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہاں پہ, تو آپ کیا اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلم حکمران ان کا رد عمل OIC کا اجلاس بھی 2 دن قبل ہوا, اس کے اندر جو کچھ کہا گیا, تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور یہ آگے چل کے کیا رنگ اختیار کر سکتی ہے؟ یہ جو OIC کا اجلاس ہے, علامہ اقبال کہتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدی, خدا سے نا امیدی, پھر مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. ان کی تو بات ہی چھوڑے, یہ تو ہیں ہی مردے. اور جو فلسطین والے رسول اللہ کے غلام ہیں, علامہ اقبال فرماتا ہے اللہ کو پا مرتی ہے مومن پہ بھروسہ, اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اسرائیل کے پاس ہے سارا کچھ, لیکن اللہ کو پا مردی ہے مومن پہ بھروسہ. وہ ابو عبیدہ جو ہے وہ کہتا ہے یہ وہ ہیں جو جس طرح تم زندگی سے محبت کرتے ہو, یہ اس طرح موت سے محبت کرتے ہیں, شہادت سے محبت کرتے ہیں. میں وہ بندے لے کے آیا ہوں جو موت سے محبت کرتے ہیں. وہ جو ان کا سربراہ ہے بالکل, وہ کہتا ہے یہ میں وہ بندے لے کے آیا ہوں جو موت سے محبت کرتے ہیں. اور ان کی جو ہے ان کا 90% فوج تو وہ ہے
جن کے والدین یا رشتہ دار جو ہے وہ پہلے شہید ہو چکے ہیں. بالکل. وہاں پہ ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے اور یہاں پاکستان میں ہمیشہ ٹی ایل پی کو اور جو ہے وہ ٹیررسٹ جماعت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اور نہیں، تھوڑا سا فرق ہے، جی تھوڑا سا فرق ہے. حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر بیت المقدس کے لیے، بیت المقدس کی وجہ سے، اور 15,000 بندہ ابھی تک یا اس سے بھی زیادہ شہید ہو چکا ہے. جی لیکن کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ حماس والوں نے کیا کر دیا، یہ حماس والوں نے کیا کر دیا ہے، ہمارے بچے مار رہے ہیں، ہمارے بڑے مار رہے ہیں، ہماری عورتیں مار رہی ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا. آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا. بالکل نہیں. وہ فخر سے اپنے بچوں کو اٹھا کے لاتے ایک طرف ہے بیت المقدس، اور ہم جس وجہ سے نکلتے ہیں وہ ہے ناموس رسالت، ہیں. جی وہ ہے ختم نبوت، رسول اللہ کی عزت اور ناموس. ان دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، یہ تو سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، بے شک. سب کچھ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. ادھر بیت المقدس کی حفاظت کے لیے 15,000 بندہ شہید ہو چکا ہے، لیکن کسی نے اف تک نہیں کی. ادھر ناموس رسالت کے لیے ہم باہر نکلے تو ان لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. مولوی نکلا ہے جناب، انہوں نے سڑکیں بند کر دی ہیں، مولوی ان کو کام ہی کوئی نہیں، یہ روز نکلاتے ہیں، یہ روز نکلاتے ہیں. ناموس رسالت کے لیے ہم نکلے ہیں جی اور ان کو درد پڑ گیا. بالکل. ادھر 15,000 بندہ بیت المقدس کے لیے شہید ہو گیا، لیکن ان میں سے کوئی بندہ نہیں بولا، کیونکہ وہ ایک قوم بن گئے ہیں. جی وہ مسلمان بن گئے ہیں، جو مسلمان ہونا چاہیے نا وہ بن گئے ہیں. اور یہ کیا بتائیں. پاکستانی حکمرانوں کا جو رویہ رہا ہے خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے، اور کچھ دن قبل ایک ویڈیو کے اندر دکھایا گیا کہ جو امداد بھیجی گئی ہے اس میں سارے کفن بھیجے گئے ہیں، جو عرب ممالک کی طرف سے امداد بھیجی گئی ہے. پاکستانی حکمران ان کا رویہ نہ ہونے کے برابر ہے. تحریک لبیک پاکستان نے اس کے اوپر مارچ بھی کیا. امیر محترم کہتے ہیں ان کو 57 مردے. جی یہ جو 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، 57 مردے کہتے ہیں وہ. جی اور مردہ آپ کو پتہ ہے پھر وہ کفن ہی دے سکتا ہے. بالکل. ہے جو مردہ اس کے پاس خود بھی کفن ہی ہے، تو اس نے آگے بھی کفن ہی دینا، اور اس نے کیا کرنا ہے. باقی تو یہ مدد کر نہیں سکتے. ایٹم بم ان کے پاس ہے، دنیا کی بہترین فوج ان کے پاس ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، 57 ملکوں کی فوجیں ان کے پاس ہیں، سارا کچھ ہے ان کے پاس، لیکن ہیں جو مردے. جی مردے کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، کفن دے سکتے ہیں، وہ انہوں نے دے دی. اس وقت پاکستان کے اندر سب سے مضبوط جو آواز دیکھی گئی ہے فلسطین کے حوالے سے وہ ٹی ایل پی کی رہی ہے. الحمدللہ. کیا وجہ ہے کہ باقی جماعتیں، حالانکہ یہ ہر مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے، بیت المقدس ہر ایک کا ہے، ہر مسلمان کا ہے، تو باقی سیاسی جماعتیں یا ان کے لیڈران ابھی تک اس طریقے سے کیوں نہیں سامنے آیا جس طریقے سے وہ اپنی حکومت جانے پر یا اپنی وزارتوں کے لیے یا اپنی جو ہے وہ کرسیوں کے لیے، اپنی سیاست کے لیے آتے ہیں؟ یہی تو جناب رونا ہمر ہوتے ہیں، یہی تو رونا ہمر ہوتے ہیں. یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے کہ عمران خان جیل میں جائے، آرمی کی دیواریں بھی جلا دی جائیں، دیواریں توڑ دی جائیں، گیٹ توڑ دیے جائیں، آگے پتہ نہیں کدھر کدھر گھس گئے تھے عمران خان کے لیے. بالکل. اور اب فلسطین میں 15,000 بندہ شہید ہو گیا، ایک بیان بھی نہیں کسی کا آیا. یہ تو سوال ان سے ہونا چاہیے. ہمارا تو رونا ہی ہے کہ اپنی ذات کے لیے، اپنی کرسی کے لیے سارا کچھ کرتے ہو، رسول اللہ کی امت کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ رسول اللہ کی ناموس کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ ختم نبوت کے لیے کیوں نہیں بولتے؟ قرآن جلا دیا گیا کیوں نہیں بولے؟ یہ تو غلام ہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب سکھاتی نہیں غلاموں کو غلامی کے آداب. ہم تو ان کو سمجھتے غلام ہیں ہی غلام، سمجھنا کیا ہے ہی غلام. یہ انہوں نے کیا بولنا ہے؟ آخری کوشچن ہے کہ یہ جو سارے قادیانیوں مرزائیوں کے معاملات ہو رہے ہیں، اس کے اندر صرف ٹی ایل پی ہی کیوں ہارڈ کور نظر آتی ہے؟ سب سے زیادہ کیسز جو ہے وہ ٹی ایل پی کی طرف سے ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درخواستیں جمع کی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ ایکٹیو ٹی ایل پی ہے. باقی لوگ جماعتیں جو ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، تو وہ لوگ بھی آپ کا کہیں ساتھ دیتے ہیں یا کیا وجہ ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ بس ان کو باقی تو نہیں پتہ، بس ایک سوال کا پتہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو،
گستاخان رسول کا معاملہ ہو، ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، تو لوگ صرف ایک کام کر سکتے ہیں، لبیک والے کدھر ہے؟ جی اس سے آگے ہمیں نہیں پتا وہ کدھر ہے، وہ خود کدھر ہے۔ ہم تو ہر میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، ناموس رسالت کی بات ہو تو لبیک میدان میں ہے، ختم نبوت کی بات ہو لبیک میدان میں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ بن جائے، دین کا بن جائے، دنیا کا بن جائے، یہ مہنگائی مارچ بھی کیا تھا آپ کو پتہ جی ہے، جی کراچی سے لے کے سرائے عالمگیر تک، بالکل تو کوئی بھی مسئلہ بن جائے کدھر ہیں لبیک والے، بس یہ ایک سوال ہی کر سکتے ہیں کدھر ہیں لبیک والے، اس سے آگے یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ تو ہم الحمدللہ میدان میں ہیں، باقیوں کا ہمیں نہیں پتہ وہ کدھر ہے۔ کارکنان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ کارکنان کے لیے ہمیشہ کی طرح بس یہی ایک پیغام ہے کہ جیسے بابا جی نے فرمایا تھا کہ ہر بندہ ایسے محنت کرے کہ میں نے اکیلے ہی رسول اللہ کا دین تخت پہ لانا ہے، جو بابا جی نے فرمایا تھا ہر بندہ، ہر کارکن، ہر ذمہ دار بس اسی طرح محنت کرے اور انشاءاللہ بہت جلد رسول اللہ کا دین تخت پہ ہوگا۔ یہ تھے امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع منڈی بہاؤالدین جناب محمد نعیم چٹھا قادری صاحب۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔